امت مسلمہ ہم مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی مذمت کر رہا ہے، میں بھی ٹویٹ کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی ٹویٹ کر رہا ہے، میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں، وزیر اعظم بھی نعرہ لگا رہا ہے. then what is the difference between me and وزیر اعظم؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ پریکٹیکل سٹیپس کہاں پہ؟ کیا ابھی تک OIC کو ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ تمام مسلمان ممالک کا سربراہان کا اجلاس کال آن کیا جائے اور اس پر متفقہ طور پہ امت مسلمہ اپنا فیصلہ سنائے؟ کیا ابھی تک اس طرح ہوا؟ کسی ایک مسلم ملک نے اس طرح کیا؟ پاکستان تو ہمیشہ پہل کرتا ہے، لیکن ہمیں مزید توقعات ہیں. کیا اقوام متحدہ نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ جناب سویڈن کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کیا جائے؟ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں مری پڑی ہیں جو کہتی ہے جناب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. 200 کروڑ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں پر ہیں؟ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں پہ ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، کہاں پہ مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 2 ارب مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں. کیا کروں گا؟ نعرہ لگاؤں گا، زندہ باد مرد آباد کروں گا، سڑک بند کر دوں گا، دھرنا دے دوں گا، مر جاؤں گا، کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرا کام ہے مذمتیں کرنا. حکومت بھی مذمت کرے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، وزیر اعظم نے مذمت کر لی، اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے کئیوں نے مذمت کر دی، کیا وہ بندہ ابھی تک اریسٹ ہو کے اس کے کوئی پھانسی کے آرڈرز جاری ہوئے؟ اس کی صحت پہ فرق پڑا؟ نہیں پڑا. جب ہماری مذمتوں سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کے وزیر اعظم صاحب آپ کی مذمت سے بھی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے، تو پھر آپ اس کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے آج کہنے دیجئے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیس کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ کب جا کے ہم اکٹھے ہوں گے؟ کب جا کے ہماری غیرت کو جوش آئے گا؟ اگر آج بھی نہ آئے. دور ہوتا تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو، اگر یہ معذرت خواہ نہیں ہوتے. سلطان عبدالحمید غازی کی اگزامپل لے لو، انہیں کہا گیا کہ ساری ریاست کے قرضے اتار دیں گے، ریاست ڈوب رہی تھی قرضوں میں، آپ اسرائیل کی اسٹیٹ کو تسلیم کر لیں، ہمیں کچھ جگہ دے دیں. انہوں نے کہا میں ساری زندگی گھاس کھا لوں گا، مر لوں گا، یہ کام نہیں کروں گا. اور آج میڈیا پہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈائریکٹلی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر بھی لیں. بڑے بڑے تجزیہ نگار آ کے کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے ریٹائرڈ حضرات آ کے کہہ دیتے ہیں کہ کر بھی لے تو کیا، اکنامکلی فائنینشلی تو ہم بڑے کمزور ہو گئے. کہ دکھ کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب جو کہتا ہے کہ if you have killed a single human being it means you have killed the entire humanity. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ایک مذہب. میں جب جیل میں تھا میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا تھا اور میں بڑا اسے ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس نے کالے گورے کی تفریق کو ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. دنیا کے سارے مسلمان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن شاید اقوام عالم یہ بھول چکے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ بلال اٹھو اور کعبے کی چھت میں جا کے اذان دو، تو اس دن کالے گورے کا فرق بھی مٹ گیا تھا، نسل اور نسب کا اور ہر قسم کے حزب کا، قوم، خطے، قبیلے کا فرق مٹ چکا تھا. یہ اسلام تھا جس نے آ کے خواتین کو ان کے رائٹس دیے، کہا کہ آپ اپنے جو ہے 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں اور ان کی صحیح تربیت کی جائے تو بروز حشر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جس طرح 2 انگلی ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں. ماں جس کا احترام نہیں ہوتا تھا پہلے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیروں تلے جنت رکھ دی گئی ہے. لیکن ستم ظریفی دنیا کی یہ ہے، دکھ کا مقام یہ ہے کہ ایک بار 12 ربیع الاول کے دن نریندر مودی نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے 12 ربیع الاول کو 3 سال پہلے یہ اناؤنس کروایا کہ بابری مسجد والی جگہ پہ اب رام مندر بنایا جائے گا.
اس وقت بھی تمام اقوام عالم کے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے مذمت کی تھی۔ آج بھی سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن جب قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کا فعل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا سپوکس پرسن اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی ریاست کی سپانسرشپ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہاں کے سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس پر یہ امت غیرت نہیں کھاتی تو کل کو یہ دوبارہ جس طرح عراق میں آپ کے گھروں میں آ کے دستک دی گئی، لبنان میں دی گئی، سیریا میں دی گئی، افغانستان میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، فلسطین میں حائفہ کے بازاروں میں ہماری بیٹی جب سکول یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے، کالج جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر سے عبایا دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ پھر بات پاکستان تک آ جائے گی، یہ پھر بات ان ممالک تک آ جائے گی، یہ سعودیہ تک بھی جائے گی، یہ پھر ترکیہ تک بھی جائے گی۔ آج اگر ہم لوگ اس معاملے پہ غیرت نہیں کھاتے تو پھر بھول جائیں کہ جناب ہمارے لیے آگے کچھ ہوگا۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پی ڈی ایم جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں آج یہ اس چیز پہ قوم کو نہ ڈرامے لگائے جائیں، اس کے سامنے اسے دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ماضی میں فرانس میں گستاخی ہوئی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، 2-4 مہینے کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، 2-4 مہینے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیا، کیا ہو گیا؟ متفقہ طور پہ پوری امت کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ یار پیوٹن جیسا آدمی رشین پریزیڈنٹ اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، ہم مسلمان کام رہ گئے۔ جب وہ یہاں تک آ سکتا ہے، چین ابھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، روس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لابیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جناب اب متفقہ طور پہ سویڈن کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ یہ انتہا پسندی، اشتعال انگیزی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سے کہ آپ کی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو وہاں پہ مزدوری کر رہی ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جن کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کے بزنسز ہیں وہاں پہ۔ باقی ممالک میں تو ہے تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ریاست کی بہت بڑی مجبوری ہے، ادھر تو مجبوری والا چکر بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہاں ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ، سعودیہ بنا شاہ سعود کی بادشاہت کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا آذری نسل کی بنیاد پہ، ترکیہ اور ترکمانستان بنا ترک نسل کی بنیاد پہ، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ۔ وی آر ریسپانسبل کہ ہم لوگ اٹھیں اور ہم لوگ سٹینڈ لیں، ہم لوگ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، بغیرت نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں دنیا میں۔ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے اوپر قرضے ہیں، لیکن آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے ہماری جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن، بیوی، بچے سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جس دن پاکستان یہ سٹینڈ لے لے گا، آپ نے جب اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں بے آبرو نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ میں حکام میں بالا سے کہتا ہوں، میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہتا ہوں کہ میرے تمہارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، زرداری صاحب ہمارے آپ کے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، فضل الرحمان صاحب ہمارے آپ کے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج اگر آپ یہ بولڈ سٹیپ لے لیتے اور پوری امت کو ایک پیج پہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے پاؤں دھو کے پینے کو بھی تیار ہوں گے۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت اور قرآن کی حرمت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سارے سیاسی اختلاف ایک طرف، امت کی وحدت ایک طرف ہوگی۔ آج سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، آج یہ فیصلہ کریں۔ آپ کی حکومت میں چند ماہ رہ گئے ہیں، ایسا کام کر جائیں کہ آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کب کس سے کام لے، اللہ کے اختیار میں۔ آج